الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائے۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب، قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اس بار کا سوال آیا ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی؟ تو آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سوال کا جواب دو طریقوں سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ایک آیت کے لحاظ سے، دوسرا روایت کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ لقد ارسلنا، یقیناً بالتحقیق ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ بالبینات، ہم نے معجزات کے ساتھ بھیجا، دلائل کے ساتھ بھیجا۔ وانزل معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ میزان کو اور کتاب کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے، کیوں نازل کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل و انصاف کو قائم کر سکیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے تمام رسولوں کی بعثت کا سبب بتایا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہے عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، اس میں ایک رسول نہیں، رسولنا، رسول کی جمع ہے، تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ہم نے میزان نازل کی۔ اب یہ کتاب، میزان اور رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ تو تمام امت مسلمہ سے اور تمام لوگوں سے میرا ایک سوال یہ ہے، کیا آج تک پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو نہیں ہوا تو پھر اس آیت کا مفہوم کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہم نے رسولوں کو دلائل دے کر بھیجا، بینات دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا۔ علت کیا آتی ہے تمام چیزوں کی، تمام معجزات کی اور تمام کتابوں کی؟ یہ علت بیان کی گئی تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو۔ تو ان تمام رسول آئے اور چلے گئے، ہمارا آخری رسول بھی آیا اور چلا گیا۔ کیا رسول کے زمانے میں پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی تھی؟ نہیں بھری تھی۔ آج بھری ہے؟ نہیں بھری ہے۔ تو پھر اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے مسلمان؟ اللہ نے کہا کہ ہاں کب یہ پورا ہوگی، کب متحقق ہوگی آیت کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا اس لیے بھیجا اور کتابیں نازل کی، میزان کو نازل کیا، دلائل و معجزات لے کر بھیجا، دے کر انہیں بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ تو لہٰذا ماننا پڑے گا کوئی ایسی ذات ہے جب اس کا ظہور ہوگا تو تب انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی پورا ہوگا، تب جو ہے رسولوں کی بعثت کا مقصد پورا ہوگا۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات فخر آدم ہوگی، فخر نوح ہوگی، فخر موسیٰ ہوگی اور فخر انبیاء ہوگی، اور وہ رسول کا آخر جانشین ہوگا۔ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یملأ اللہ بالارض عدلا وقسطا کما مولا ظلمن و جورا، کہ جب ہمارا باروا آئے گا، میرا باروا جانشین آئے گا، تو اس وقت اللہ امام مہدی کے وجود نازنین کی برکت سے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہے۔ تو لہٰذا آیت اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آخر حجت کا زور ہوگا تو دنیا میں عدل و انصاف ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ظلم سے بچنا ہے تمام انسانیت کو، وہ دعا کرے پروردگار آخر امام کا ظہور فرما دے تاکہ ہم ظالموں کے شر سے بچ سکیں۔ الہی آمین۔ قبلہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک کی۔ سلامت اللہ آپ کو سلامت عطا فرمائے۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب۔ امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔